بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. جزاک اللہ. میں شعبہ اردو کی جانب سے نہایت ہی قابل احترام مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، ڈاکٹر شیر علی صاحب صدر شعبہ الحمد یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر فہمیدہ تبسم صاحبہ، پروفیسر ڈاکٹر ناہید قمر صاحبہ، ڈاکٹر سید اون ساجد صاحب، ڈاکٹر زینت افشاں صاحبہ اور تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اقبال نے کہا تھا میں آنے والے زمانوں کی آواز ہوں. اقبال کا کلام جہاں 20ویں صدی کی ہنگامہ خیزیوں، مادیت و روحانیت، عقل و عشق کے مباحث اور تہذیب و تمدن کے اختلاط و تصادم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، وہاں کارواں کے دل سے احساس زیاں کے جانے کی فکر بھی ہے اور انسانیت کا ابدی پیغام بھی. اقبال کے کلام کی اہمیت کے پیش نظر اقبال کے کلام کی فکر اور اہمیت کے پیش نظر ہی شعبہ اردو نے آج کے سیمینار کا اہتمام کیا ہے. ہماری خوش بختی ہے کہ نامور ماہر اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر موجود ہیں. ہم ڈاکٹر شیر علی صاحب کے بھی سپاسگزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈاکٹر صاحب کی اقبال کے حوالے سے انتہائی اہم گفتگو سے
مستفیض ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ان کی گفتگو سے پہلے میں صدر شعبہ اردو پروفیسر ڈاکٹر فہمیدہ تبسم صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ خیر مقدمی کلمات کے لیے تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ حاضرین محفل، میں شعبہ اردو کے اساتذہ اور طلباء کی جانب سے اپنے معزز و محترم مہمان جناب سید تقی عابدی اور محترم ڈاکٹر شیر علی خان صاحب کو جو کہ ڈین فیکلٹی آف آرٹس الحمد اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد ہیں، آج کے توسیع لیکچر میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے محترم مہمان معزز محترم ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب اپنی ہمہ جہت ادبی حیثیات کے حوالے سے دنیائے اردو کی معروف شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ ادبی تحقیق و تنقید کے میدان میں گراں قدر خدمات کے حامل اسکالر کی حیثیت سے معروف ہیں۔ آپ کی ادبی تحقیقی و تنقیدی تصانیف کی طویل فہرست موجود ہے، جس سے ادب کے طلباء کو بطور خاص استفادے کی ضرورت ہے۔ آپ عہد موجود کے ان اقبال شناسوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے فکر اقبال کے نئے آفاق دریافت کیے اور نئی اسمات کی نشاندہی کی۔ آپ کا اقبال، غالب، فیض، حالی، فراق، بے دل اور مرزا دبیر پر کیا گیا تحقیقی کام مستند حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو مرثیے کی روایت پر آپ کی جامع تحقیق آپ کی عالمانہ حیثیت کا معتبر اظہار ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے لیے یہ امر دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب اردو ادب میں پی ایچ ڈی نہیں بلکہ آپ شعبہ طب سے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ پروفیسر آف میڈیسن ہیں، مگر اپنے علمی و ادبی ذوق کے اظہار میں کمال فن تک رسائی رکھنے والی عظیم شخصیت ہیں۔ آپ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کی طبی درسگاہوں سے فارغ التحصیل ہیں۔ ہمارے لیے یہ امر باعث فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر شیر علی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے نام کیا، ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں آج کی تقریب کے مہمان اعزاز ڈاکٹر شیر علی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور گفتگو کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر صاحب الحمد یونیورسٹی میں ایک بہت ہی متحرک شخصیت ہے، علمی و ادبی تقاریب کے حوالے سے بھی ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے جو اہم گفتگو ہے اور ان کے کام ہیں ان سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی روشناس کروایا انہوں نے، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں تو میں شعبہ اردو فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد کے تمام اکابرین بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر فہمیدہ تبسم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں شعبہ اردو کے نہایت ہی معزز اساتذہ محترمہ ڈاکٹر سعدیہ طاہر، ڈاکٹر ناہید قمر جو بہت ایک ممتاز شاعرہ بھی ہیں، نقاد ہیں، اور خصوصاً ڈاکٹر اوم ساجد صاحب، اور جو ہمارے بی ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ جامعات کا ایک کہہ لیجیے ایک اساسی فریضہ ہے کہ جو نصاب کے ساتھ ساتھ یعنی اس طرح کے توسیع لیکچرز کا بھی انعقاد کیا جائے، کیونکہ جو نصاب میں جو کورس کی باتیں ہوتی ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے نصاب متعین ہو چکا ہوتا ہے، یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کا تعین کیا ہوتا ہے، بورڈ آف اسٹڈی نے اس کا تعین کیا ہوتا ہے، اور شعبے نے اس کا تعین کیا ہوتا ہے، لیکن جو علم کی دنیا ہے وہ مسلسل ظاہر ہے یعنی وہ تو ایک پہ ہم رواں دواں رہتی ہے، اور نئی نئی کاوشیں ہو رہی ہوتی ہیں تخلیق کی دنیا میں بھی، تنقید کی دنیا میں بھی، اور تحقیق کی دنیا میں بھی۔ تو آج ہم بنیادی طور پر یہاں ہم سب حاضر ہوئے ہیں اس وقت اردو دنیا کی ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک نابغہ روزگار ہمارے ہاں
لفظ جب بے موقع و محل استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ اپنے معنی کھو دیتے ہیں. تو میں اس لفظ کی جو پوری معنویت ہے، پوری صداقت، بغیر کسی مبالغے کے، ایک واقعتاً ایک بہت عظیم شخصیت، ایک نابغہ روزگار شخصیت ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا جو توسیع لیکچر ہے، اقبال کی آفاقیت. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمارا یعنی کم از کم کوئی 5-10 برس کا تعلق ہے، میرا یعنی ان کے ساتھ ایک نیاز مندی کا رشتہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ہمیشہ میں کہتا ہوں جو ہمارے ہاں بھی تقاریب ہوتی ہیں وہ فزیکل ہوں یا آن لائن ہوں، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب یعنی اپنی ذات میں بلا مبالغہ یعنی ایک ادارہ ہیں. اسٹوڈنٹس جو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے کام کیا ہے، وہ آپ اگر اداروں کے کام کو سامنے رکھیں اور پھر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے کام کو سامنے رکھیں گے تو یقین کریں کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا کام معیار اور مقدار دونوں حوالوں سے آپ کو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے کام کا جو پڑھا ہے وہ بھاری نظر آئے گا. کم از کم کوئی 75 کے قریب بہت ہی وسیع تصانیف، اور جو بھی کام ہے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو بھی کام ہے وہ یعنی ایک طرح سے سند اور ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے. میں 2-3 چیزوں کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. مثلاً پچھلے برس 2024 میں 2025 میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ ہم الہم یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ایک عظیم الشان شاعر بر صغیر پاک و ہند عبدالقادر بیدل، جس کو اسٹوڈنٹس نے نام بھی نہیں سنا، وہ ہمارے نصاب کا حصہ بھی نہیں ہے رہے، یعنی جو ہمارے 2 اکابر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب اور علامہ محمد اقبال، جن کو ہم اپنے عظیم شاعر اور دانشور گردانتے ہیں، جن کو ہم نے اپنے نصاب کا حصہ یعنی بنایا ہوا ہے، انہوں نے یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب نے اور علامہ محمد اقبال نے جہاں سے فکری سطح پر کسب فیض کیا ہے وہ عبدالقادر بیدل ہیں. عبدالقادر بیدل پر تقریباً کوئی 15 کے قریب ہم نے ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز کا کلیدی خطبات کا اہتمام کیا آن لائن. اور میں بلا مبالغہ یعنی ظاہر ہے یہاں کوئی کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں، جس میں ہندوستان، پاکستان، یہ رشیا سے آزاد ہونے والی تمام جو ریاستیں ہیں، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان اور ہمیں آذربائیجان، وہاں سے باقاعدہ آن لائن فیڈ بیک آتا رہا. وہاں کے جو اکابرین ہیں، افغانستان، ایران، تو یعنی ڈاکٹر صاحب نے ایک تحریک کی صورت میں عبدالقادر بیدل کو جس طرح عالمی سطح پر اردو دنیا میں، فارسی دنیا میں متعارف کرایا، یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو یعنی بہت بڑا کریڈٹ ہے. صرف یہ ایک کریڈٹ ہی ڈاکٹر صاحب کے لیے یعنی بہت ایک کہہ لیجیے کہ ان کی بہت گریٹ یعنی ایک اچیومنٹ ہے اور کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح علامہ محمد اقبال پہ چونکہ آج کا لیکچر ہے تو کوئی 9 کے قریب علامہ اقبال کا جو متداول کلام ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن 9 کے قریب ایسی کاوشیں ہوئی ہیں جس میں یعنی باقیات کو کمپائل کیا گیا، جس میں ایک کاوش ہمارے استاد مکرم ڈاکٹر صابر قلوروی نے بھی کی، اور ان کا جو کام ہے وہ اقبال اکادمی لاہور نے شائع کیا باقیات کلام اقبال کے عنوان سے. تو ڈاکٹر صاحب نے تحقیق کر کے ان 9 کاوشوں کو بھی سامنے رکھا اور ایک بالکل جامع ایڈیشن یعنی سامنے لائے باقیات کلام اقبال کا. بک کارنر جہلم نے کتابیں ڈاکٹر صاحب کی بڑے ادارے جو ہیں وہ شائع کر رہے ہیں، بک کارنر جہلم نے اس کتاب کو شائع کیا، اور ہم نے باقیات کلام اقبال پر بھی یعنی فنکشنز بھی کیے. یہ بھی ایک بہت وسیع کام ہے. اسٹوڈنٹس جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یعنی جو کلیات اقبال اردو ہے وہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اقبال نے جو کلام ایک طرح سے یعنی ترک کر دیا تھا، یا یعنی ترک کرنا بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یعنی جب شاعر لکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا کلام رسائل و جرائد میں شائع ہو رہا ہوتا ہے تو خود شاعر کے پاس پھر اس کا کوئی نسخہ نہیں ہوتا، کوئی اس کی وہ نہیں رہتی، کوئی مطلب مواد نہیں رہتا. تو اس تمام مواد کو اکٹھا کرنا، کمپائل کرنا، کیونکہ اس میں بھی فکر کے وہی موتی موجود ہیں، فنی حوالے سے بھی اور فکری حوالے سے بھی، جو ظاہر کلام اقبال کا خاصہ ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ شاعر گزرے ہیں فراق گورکھپوری. فراق گورکھپوری کا جو کلیات جس طرح یعنی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے یعنی بک کارنر جہلم نے اس کا ایڈیشن شائع کیا، اور غالباً 2023 2022 2023 میں جو آرٹس کونسل کراچی کا جو بک فیئر تھا اس میں اس کے سارے نسخے آن دا اسپاٹ. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جیسے شاید علمی کاوشوں کو یعنی قبولیت نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے. آپ اگر سلیقے سے تدوین اور تحقیق کے اصولوں کے ساتھ کسی کام کو مدون فرمائیں گے تو ڈیفینیٹلی تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے.
اور میں یعنی ڈاکٹر فہمیدہ تبسم صاحبہ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا یعنی یہ لیکچر یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے ارینج کیا ہے. یہ ہم اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. ہم ظاہر ہے یعنی جو فیڈرل اردو یونیورسٹی کا جو پیج ہے اس پہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اپلوڈ کر سکیں, اور الحمد یونیورسٹی کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ بھی ہم اس کو اپلوڈ کریں گے. میں ابتدا میں نے صرف 5 پوائنٹس لکھے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے, اقبال کی آفاقیت کے حوالے سے. بمشکل کوئی 2-3 منٹ میں آپ سے بات کرتا ہوں, پھر ہم جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا جو ایک مفصل جو کلیدی خطبہ ہے موضوع کے حوالے سے وہ یعنی سب سے پہلے, چونکہ ظاہر ہے میں خود ایک طالب علم ہوں اور اس وقت جو میرے مخاطب ہیں وہ طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, تو اکابرین سے تو میں بات نہیں کر رہا. تو میں یعنی اسٹوڈنٹس یعنی یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ یعنی جو آفاقیت ہے کیا, آفاقی شاعر کون ہوتا ہے؟ آفاقی شاعر وہ شاعر ہوتا ہے جس کا جو کلام ہے, جس کی فکر ہے, وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جائے. یعنی آفاقی شاعر کی فکر کسی ایک خاص زمانے کے لیے یا کسی ایک خاص جگہ کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ وہ یعنی رہتی دنیا کے لیے وہ یعنی اس کی فکر, اس کی شاعری, اس کی نثر. اب مثلا ہومر آج سے کم از کم 900 قبل مسیح کے شاعر ہیں, یعنی 900 سال وہ اور پھر 2500 سال یہ, تقریباً 3500 سال ہو گئے ہیں ہومر کو. لیکن اوڈیسی اور ایلیڈ آج بھی زندہ کتابوں میں یعنی شمار ہوتی ہیں. اردو میں بھی اس کے تراجم ہو چکے ہیں, حالانکہ وہ یونان کے شاعر تھے, اور اردو میں جو تراجم ہوئے ہیں مثلا یعنی اوڈیسی کا ترجمہ پاکستان کے ایک بہت عظیم یعنی کہہ لیجیے کہ شخصیت, ادبی شخصیت سلیم الرحمن نے کیا ہے, محمد سلیم الرحمن نے. اور اشفاق سلیم مرزا ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے گزرے ہیں, یعنی فلسفی ان کا سبجیکٹ تھا. ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب کے دوست تھے. انہوں نے جو ایلیٹ دیکھیے یعنی اردو میں کام بھی بہت سارا کام ایسے لوگوں نے کیا جن کا براہ راست اردو سے تعلق نہیں تھا. یہ جو اشفاق سلیم مرزا صاحب ہیں, ان کا اپنا سبجیکٹ فلسفی تھا, تو انہوں نے ایلیٹ کا ترجمہ کیا ہے, اور یہ کتاب فکشن ہاؤس نے شائع کی ہے, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مثلا ولیم شیکسپیئر ایک آفاقی شاعر ہیں, یعنی شاید دنیا میں 200 کے قریب ملک ہیں, شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوگا اور اس کی کوئی بڑی زبان ایسی ہوگی کہ ولیم شیکسپیئر کو اس میں ٹرانسلیٹ نہ کیا گیا ہو. اسی طرح یعنی اگر 19ویں اور 20ویں صدی کی بات کی جائے تو ٹی ایس ایلیٹ کا آپ نام لے سکتے ہیں, اور ٹی ایس ایلیٹ کی جو نظم ہے دا ویسٹ لینڈ وہ بڑی نظموں میں یعنی شمار ہوتی ہے. تو میں یعنی آفاقیت کے نقطے کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آفاقی شاعر کون ہوتا ہے اور آفاقی فنکار کون ہوتا ہے. مثلا اگر ہم مشرقی روایت کی بات کریں تو حضرت مولانا جلال الدین رومی, اس وقت مغرب میں اسٹوڈنٹس جتنا رومی کو پڑھا جا رہا ہے تھرو ٹرانسلیشن, تو وہ شاید ہی کوئی دوسرا یعنی ہمارا شاعر ہوگا. یعنی مشرق کا جو سب سے بڑا شاعر جو مغرب میں پڑھا جا رہا ہے تھرو ٹرانسلیشن وہ رومی ہیں, حضرت جلال الدین رومی. اور کیوں نہ پڑھا جائے, کیونکہ رومی نے اپنے کلام میں کچھ ایسے نکات بیان کیے ہیں. مثلا یعنی خود آپ, چونکہ ہم نے اقبال پہ بات کرنی ہے, تو اقبال نے بھی ان کو اپنا پیر و مرشد کہا ہے, اور جو کلیات اقبال ہے اس میں ایک نظم ہے, غالباً بانگ درا میں ہے, پیر رومی مرید ہندی. اور اس میں یعنی جو اقبال نے جو مولانا جلال الدین رومی کا جو تصور ہے تعلیم کا, اس کو بھی بیان کیا ہے. مثلا یعنی علم کا, مثلا یعنی رومی فرماتے ہیں کہ علم را برتن زنی مارے بوت, علم را برتن زنی مارے بوت, یعنی وہ علم جو آپ کی جسمانی آسائشوں کی تشکیل یا تکمیل کرتا ہے, تو وہ تو ایک سام کی طرح ہے. علم را برتن زنی مارے بوت, علم را بردل زنی یارے بوت. علم وہ ہونا چاہیے جس سے یعنی آپ کی روحانی بالغی ہو سکے, تشکیل و تعمیر ہو سکے. اور یعنی وہاں سے ان کا ہوتا ہے یعنی آغاز کے خشک تارو خشک مغزو خشک پوست اس کو جامی آئی دی آواز دوست. تو حضرت جلال الدین رومی کہہ لیجئے کہ یعنی ایک ہمارے ہاں اردو کی روایت پہ اگر آپ کریں گے تو غالب اور پھر اقبال. اب اقبال کو آفاقی شاعر یعنی کہا جاتا ہے اور بجا کہا جاتا ہے. اب اقبال کی جو آفاقیت ہے وہ کن عناصر کی مرہون منت ہے. میں مشکل ایک منٹ لے کے یعنی اقبال کی شاعری کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں اور نثر کا مطالعہ کرتے ہیں تو مشرق و مغرب کے جتنے بھی عظیم یعنی مفکرین ہیں یا کامرین ہیں, آپ کو فکر اقبال میں وہ نظر آئیں گے. مثلا یعنی دیکھیے یعنی آپ کو اقبال کے ہاں یعنی نقشے نظر آئیں گے,
اور نہ صرف یعنی ان کا ذکر ہے مغربی، مثلا نیٹشے جو تھے یہ ایک ممتاز جرمن یعنی فلسفر گزرے ہیں جنہوں نے یعنی یہاں تک کہہ دیا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ. تو اب اقبال نے باقاعدہ نہ صرف ان کا ذکر کیا نیٹشے کا، بلکہ ان کو ایک فکری سطح پہ جواب بھی دیا اور فرمایا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی جو ہے نیٹشے کی طرف اشارہ ہے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اور اسی طرح کارل مارکس کو بھی اقبال نے ٹریبیوٹ بھی پیش کیا ہے، لیکن ساتھ ہی جو اس کی فکر ہے اس کو یعنی روحانیت سے عاری بھی کردانا ہے. مثلا یعنی کارل مارکس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ وہ کلیم بے تجلی، یعنی کارل مارکس جو ہیں کلیم ہیں لیکن بے تجلی ہیں، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے سلیم نیس پیغمبر والے لیکن در بغل دارت کتاب. وہ پیغمبر تو نہیں ہیں لیکن بہرحال انہوں نے ایک کتاب اپنے بغل میں داب رکھی ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ وہ دا ڈاس کیپٹل ہے، جس سے کمیونزم، مارکسزم، سوشلزم کی پوری موومنٹ، جس سے لینن نے یعنی پوری ایک ریاست کی تشکیل دی. تو اقبال کا جب آپ مطالعہ کریں گے، ہمارا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اب مطالعے کی جو عادت ہے وہ اس سے یعنی دور ہوتے جا رہے ہیں. اس طرح کے جو لیکچرز ہیں ڈاکٹر فہمیدہ، یہ آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس طرح کے لیکچرز کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت ایک اچھے طریقے سے، زبردستی نہیں، اسٹوڈنٹس کو یعنی واپس یعنی فکر کی دنیا کی طرف، کتابوں کی دنیا کی طرف لا سکیں. تو دیکھیے یعنی اقبال کو متعارف کروایا تھا خود ان کے اساتذہ نے. پروفیسر آرنلڈ ان کی فلسفی کے استاد تھے کیمبرج یونیورسٹی میں. اور جب اقبال نے اپنی جو شہرۂ آفاق نظم لکھی اسرار خودی، تو اسرار خودی کا ترجمہ ایک پروفیسر نے، کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر نکلسن نے کیا، اور کتاب کا نام تھا سیکرٹ آف دا سیلف. تو یعنی کہہ لیجئے کہ یعنی 20ویں صدی کے آغاز میں ہی، غالباً 1925-1930 میں اقبال جو ہے مغربی دنیا سے یعنی تراجم کے ذریعے سے متعارف ہونا شروع ہو گئے تھے. اقبال کی جو طویل نظمیں ہیں ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے یعنی اقبال کی آفاقیت کو سمجھنے کے لیے. مثلا جو خضر راہ ہے، خضر راہ میں جتنے بھی ہمارے سسٹم ہیں، مثلا جو ہمارے ہاں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس ڈیموکریٹک سسٹم کو یعنی اقبال نے ایک طرح سے رد کیا ہے. اردو میں بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ یعنی جو جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے. تو اس طرح میں شعر غلط پڑھ رہا ہوں. ایک فارسی کا شعر ہے ان کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یعنی ایسے لوگ جو صاحب دانش نہ ہوں، اگر 100 یعنی انہوں نے تشبیہ دی ہے گدھوں سے کہ 100 گدھے جو ہیں وہ یعنی ایک صاحب دانش کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. لیکن جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں تو 1 پرسن 1 ووٹ ہے. تو اقبال نے 1 پرسن 1 ووٹ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو بھی نگیٹ کیا ہے. اب ذرا پیارے بچوں یعنی اپنے ملک کے جو معروضی حالات ہیں اس کی طرف توجہ کریں. تو ہمارے ملک میں جو جس طرح کی بھی جمہوریت ہے وہ بھی یعنی نہیں ہم نے اس کو بھی یعنی چلنے دیا. تقریباً کوئی 40 سال تو ہم نے براہ راست مارشل لاؤں کی نظر کیا اس کو. اچھا، اسی طرح یعنی یہ جو خضر راہ کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ اسٹوڈنٹس آئے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب تشریف لائی ہیں. تو اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اقبال نے خضر راہ میں. تو اشتراکیت کو بھی اقبال نے رد کیا ہے، اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو بھی رد کیا ہے یعنی اقبال نے. آج ہم یہ ظاہر ہے، جس طرح میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا، ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ظاہر ہے بہت بزی شیڈول ہے آپ کا. میری خواہش ہے کہ ہم بہت توجہ سے قابل صد احترام جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا یہ کلیدی خطبہ اقبال کے آفاقیت پر سنیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں. بار دیگر شعبہ اردو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر سعدیہ سے گزارش ہے کہ وہ پروسیڈنگس کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحبہ نے اور آپ نے بڑی عمدگی سے ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروایا. ڈاکٹر صاحب کا کام تو اتنا زیادہ ہے کہ غالباً ان کی زندگی کے دنوں سے بھی بھاری ہے، مگر اس لیے میں اپنے تعارف کو مختصر کروں گی اور صرف اپنے اسٹوڈنٹس کے معلومات کے لیے ان کی چند کتب کا نام جو ہے وہ گنواؤں گی آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب پروفیسر آف میڈیسن ہیں، میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں. انہوں نے MS برطانیہ سے، امریکہ سے FCAP اور کینیڈا سے FRCP کیا. کینیڈا میں ہی میڈیکل کے حوالے سے ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ ہیں.
اردو اور فارسی ادب سے وابستگی ان کے پروفیشن کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ ان کے دل کی آواز ہے۔ اقبالیات کے علاوہ ان کی جو کتب ہیں، چند ایک وہ دیکھیے کہ ان کی جو تحریر کی انہوں نے اور تدوین کی: تجزیہ یادگار انیس، مجتہد نظم مرزا دبیر، دیوان رباعیات انیس، دیوان غالب دلوی، کلیات غالب فارسی، فیض فہمی، مطالعہ دبیر کی روایت، فیض شناسی، حالی فہمی، کلیات حالی، باقیات و نادرات فیض، دیوان فراق گورکھپوری، مطالعہ رباعیات فراق گورکھپوری اور دیوان باقیات اقبال، جبکہ اقبال، بے دل، صادقین، حالی اور فراق کے حوالے سے کئی کتب ابھی زیر تصنیف ہیں۔ میں آپ سب کی بھرپور تعلیم میں دعوت دیتی ہوں آج کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو ممنون ہوں چیئرمین فیڈرل اردو یونیورسٹی شعبہ اردو کی پروفیسر فہمیدہ تبسم صاحبہ کا، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ محترمہ پروفیسر سعیدہ صاحبہ جو نظامت فرما رہی تھیں، گفتگو ہوئی، پروفیسر شیر علی صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کیا۔ میں یہ کاغذات سامنے رکھتا ہوں لیکن آپ سے بات کرتا ہوں۔ میری بات، میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا اور کسی کی خوشامد نہیں کرتا، حق بات کرنا، کیونکہ میرا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں، وکالت کرتا ہوں۔ میں مطمئن ہوں کہ میری آواز پہنچے گی بعد میں، شاید اب نہ پہنچ سکے کیونکہ پروفیسر صاحب اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے نوجوان اقبالیات سے گزشتہ 25 سال میں دور ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان کا جو گراف ہے بہت نیچے آ گیا، اور جس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ یہ آپ کے اساتذہ کا کام نہیں ہے کہ آپ کو کہیں کہ ایک لیکچر ہو رہا ہے تشریف لائیں، یہ آپ کا کام ہے کہ تجسس کر کے سمجھیں کہ آج اس 50 منٹ سوشل میڈیا دیکھنے کے بجائے اس شخص کو سنیں جو ایک پیام دے رہا ہے جس میں ایک حیات ہے۔ نکلسن نے کہا تھا، یہ جو عنوان دیا گیا ہے اقبال کی آفاقیت، اردو 70 ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے۔ اقبالیات کے لیکچر بہت ہوتے ہیں لیکن ایسا عنوان نہیں ہے، لیکن اس سے فیضیاب ہونے والے آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ آپ لوگوں نے زندگی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی بہت آسان بنا دی ہے۔ اقبال نے آپ کو جھنجھوڑا ہے، اسی پر آج گفتگو۔ نکلسن نے کہا تھا کہ اقبال آفاقی شاعر اس لیے ہے کہ وہ آئندہ آنے والے ادوار میں روشنی پھیلائے گا۔ نکلسن کو تھوڑا سا مبالغہ تو ہوا، لیکن آپ کے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اقبال کا کچھ نہیں جا رہا۔ سورج نکلے گا، آپ اس کی روشنی سے استفادہ کریں یا نہ کریں۔ زبان، ہمارا جوان اتنا سہلنگار بن گیا ہے کہ ہی نوز ہاؤ ٹو ویسٹ دا لائف۔ میری اس عمر میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں اور کبھی وقت کا بہانہ نہیں کرتا۔ یو کین مینیج دا ٹائم،
اقبال کہتے ہیں کہ اقبال کا میسیج آفاقی اس وجہ سے ہے کہ اقبال شرق کے لیے بھی بات کرتا ہے، اقبال غرب کے لیے بھی بات کرتا ہے۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر۔ تاریکیاں تمہاری زندگی میں آئیں گی، ظلمات تمہاری زندگی میں آئیں گے، مشکلات تمہاری زندگی میں آئیں گے، اگر تم واقع میں آپ کے جو ہے وہ چیز جو قرآن نے، وہ چیز جو اسلام نے، وہ چیز جو تم کو انسان بنایا گیا ہے پورا کریں تو اس کو حل کرنا تمہارا کام ہے۔ سب سے بگیسٹ جو لوٹو ہے، لاٹری ہے، وہ آپ کا وجود ہے اس دنیا میں۔ اگر دیکھا جائے کہ ایک کپل، میں میچور لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میری باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ جو پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں، فرض کیجئے کہ 5 بچے ایک والدین کے ہوتے ہیں، اگر آپ کاؤنٹ کریں کہ وہ 5 بچوں کا پرسنٹیج کتنے ٹریلینس آف نمبر میں 5 آئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی لاٹری ہے ہی نہیں۔ تو آپ کا اس دنیا میں آنا 1 in trillions of trillions تھا، کوئی اور بھی بن سکتا تھا آپ کی جگہ۔ محمد کی جگہ علی آ سکتا تھا، علی کی جگہ عثمان آ سکتا تھا، کوئی نہ دوسرا شخص آ سکتا تھا۔ تو بہت بڑی، سب سے بڑی الحمدللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو جب دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کام کرنا ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں اسرار خودی میں کہ میرا مقصد، دیکھیے یہ میری شاعری کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں، بلکہ میری قوت طلب جستجو صرف اس چیز پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشری نظام تلاش کیا جائے۔ کہاں کر رہے ہیں آپ تلاش؟ اقبال نے کبھی بوڑھوں سے بات ہی نہیں کی، اقبال نے صرف جوان کو مخاطب کیا۔ اور افسوس یہ ہے کہ 25 سال میں جوان ہٹ گیا، جس کی وجہ سے جوان آج کا نہ گھر کا رہا ہے نہ گھاٹ کا رہا ہے۔ تو آپ کو اپنی طرف جو ہے توجہ کرنی چاہیے۔ مومنارہ گفت آن سلطان دین، حدیث کو، پیغمبر اکرم کی حدیث کو اقبال نے نظم کیا۔ مومنارہ گفت آن سلطان دین، مومنوں سے کہا اس سلطان دین نے، مسجد من ای ہمیں روئے زمین، یہ پوری زمین میری مسجد ہے۔ یہ چاریں یہاں پر صرف وہ مسجد نہیں ہے جس میں صرف 100 لوگ جمع ہوئے ہیں، یعنی ٹوکیو بھی میری مسجد میں شامل ہے، نیو یارک بھی میری مسجد میں شامل ہے، مکہ بھی میری مسجد میں شامل ہے۔ یہ فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسجد من این ہمیں روئے زمین، علما از گردش نو آسمان۔ افسوس کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے، گردش نو آسمان، چرخ کی بدبختی کی وجہ سے، مسجد مومن و دست دیگرہ جو آپ کی مسجد تھی اس پر کسی اور کی حکومت ہے، کوئی اور چلا رہا ہے۔ اب وہ چلتے ہیں اقبال کہ سخت کوشش کرو کہ مسجد کو حاصل کر لیں۔ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آفاقیت کیا ہے۔ علامہ کی آفاقیت یہ ہے کہ صرف رموز بے خودی میں ایک 9 شعر کی دعا ہے اقبال کی، جو یارب سے شروع ہوتی ہے، جو بیدے پر ختم ہوتی ہے، فارسی کی دعا ہے۔ اس کا ایک شعر یہ ہے کہ سیلم مرا، میرے خیالات کا جو یہ سیلاب ہے، اس کو صرف سیالکوٹ، اور میں سیالکوٹ کا نام دے رہا ہوں، مقامی نالوں اور ندیوں میں مت بہا، بلکہ میرے خیالات کے اس سیلاب کو دنیا کے تمام پہاڑوں اور دنیا کی تمام وادیوں میں بکھیر دے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مجھے مقامی مت رکھ میرے مالک، مجھے آفاقی کر دے۔ اور آج آفاقی ہے، آپ نہ پڑھیں، دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب جب میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں علامہ اقبال کا جاوید نامہ پڑھ رہا تھا تو 5 برابر اس سے ہال جگہ غیر مسلموں کی آپ کے جو فلاں دیر واز نو پلیس ٹو سٹ. آب حیات پی کے تمہیں موت آ گئی. اقبال کی قدر یہ ہو رہی ہے. تو وہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اقبال کہتا ہے کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. آج 2025 میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے جنگ جہانی سوم پر دنیا کھڑی ہے. آج جہاں پر احترام آدمی نہیں ہے، یہ ہوس ہے، یہ گریڈینس ہے، یہ رچنس ہے، یہ امیروں کا ایک مذہب ہے. 2 ہی مذہب ہے دنیا میں، امیر اور غریب. یہ سب ڈھکوسلے ہیں جس کا نام آپ کے جو ہے مسیحیت اور اسلام اور ہندوازم اور دوسری چیزیں دی گئی. یہ ایک دوسرے سے کنیکشن کرتے ہیں. یہ ہوس ہے. اقبال نے 100 سال پہلے کہا. آفاقی اسی وجہ سے ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. میں سعودی ہوں، میں ایرانی ہوں، میں افغانی ہوں، میں البانی ہوں، میں امریکائی ہوں. اخوت کا بیاں ہو جائے، محبت کی زباں ہو جائے، دونوں چیزیں مصروف ہیں. تو وہ اقبال جو کہتا ہے آج کا گیم کیا ہے گورنمنٹ، تفریق ملل، حکمت افرنگ کا مقصود. توڑ دو ان لوگوں کو، انسانوں کو توڑ دو. قوموں میں، مذاہب میں، افکار میں، اقتصاد میں. اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. یہاں پر آدمی کی بحث ہوتی ہے. قرآن مجید نے جو یہ 3 اسلام نے یہ جو 3 آپ کو فیکٹرز دیے ہیں کہیں اور نہیں ملیں گے. ایک، انسان اشرف المخلوقات ہے. ملائک، فرشتے، جبریل کوئی نہیں ہے اشرف، انسان سے بڑھ کر ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے جبریل امین میں بڑے نہیں ہیں. یہ جو دنیا ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے اپنے 5 سینس سے دنیا کو درک کرتے ہیں، مادی دنیا، یہ ہے ناسوت. اس کے اندر کھلتی ہے ملکوت. ناسوت میں ہر چیز مجسم رہے گی، جسم کے ساتھ رہے گی. تقی عابدی مرا، جسم یہاں رہ گیا، روح چلے گئی ملکوت میں. ملکوت کے اندر کھلتا ہے جبروت. جبروت حد ہے حضرت جبریل کی. جبروت کے آگے حضرت جبریل اڑنے کی کوشش کریں تو پڑ جل جائیں. جبروت کے اندر کھلتا ہے لاہوت. حضرت اقبال نے آپ کو نہیں کہا اے طائر ناسوتی، نہیں کہا اے طائر ملکوتی، نہیں کہا اے طائر جبروتی، بلکہ کہا اے طائر لاہوتی. جہاں کہ جبریل کی پرواز نہیں ہوتی وہاں سے انسان کی پرواز شروع ہوتی ہے. تو آپ 2 پر لگا کر اقبال کو اڑا نہیں رہے ہیں بلکہ اقبال کو گرا رہے ہیں. آنچ در عالم نہ گنجت آدمس. آفاقیت جاننا چاہتے ہو؟ آپ نے اپنے ہیروز کو پیش ہی نہیں کیا. آپ لوگ صبح آتے ہیں 9 بجے، 3:30 بجے تک کالج میں رہتے ہیں، 2.5 گھنٹے جو ہے سوشل میڈیا پر ڈسکس کرتے ہیں، شام میں جا کر اپنے کام کرتے رہتے ہیں. یہ تو نہیں ہوا طالب علم. طالب علم وہ ہوتا ہے جو صبح اٹھ کر رات تک اور رات کے بعد آپ کے آدھی رات تک کام کرتے رہتا ہے. ٹیچرز وغیرہ ایفیلیٹ کرتے ہیں، کام تو آپ کو کرنا ہے. تو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اقبال. اقبالیت کیا ہے؟ پیمبری ہے. یہ آفاقیت کیا ہے؟ آفاقیت اس کو استعمال ہوتی ہے جو پیمبر ہوتا ہے. لا نبی، حضور اکرم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. وہ سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے. لیکن پیام تو ان کا جو ہے وہ تو آتا رہے گا. اقبال پیام دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. قرآن مجید نے کہا تم احسن التقویم ہو. تمہارے لیے حدیث الاولیٰ کیا ہے کہ حضور اکرم کے صدقے میں یہ آپ کے جو ہے پوری کائنات بنائی گئی ہے. تو ایک یہ چیز معلوم ہوا کہ کوئی چیز اس کائنات میں
انسان سے افضل نہیں ہے۔ مسئلہ جو آج کی دنیا میں ہے اس کی وجہ یہ ہے، اقبال نے ایک ہی شعر میں دے دیا، آفاقیت یہ ہے، آدمیت احترام آدمی۔ آپ ہیومنزم کی بات کر رہے ہیں، آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، احترام آدمی، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ تم مقام آدمی کو جاننے کی کوشش کرو کہ آدمی کا مقام کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے۔ جب یہ جان لو گے تو خود بخود اس کا احترام تم دینے لگو گے، کیونکہ یہ آدمی جو آیا ہے، یہ آدمی پھرتا ہے برس آپ کے صدیوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ وہ انسان جو اقبال کہتا ہے کہ یہ 5-6 فٹ کا جو انسان ہے یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کائنات میں سما نہیں سکتا۔ آپ ایک بڑی چیز کو لے کر چھوٹی چیز میں نہیں ڈال سکتے۔ آنچے وہ چیز در عالم جو کائنات میں نہ گنجت سما نہ سکے آدمس۔ مصرع دیکھ رہے ہیں آپ، آنچے در عالم نہ گنجت آدمس۔ یہ 5-6 فٹ کا انسان اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کو کائنات میں آپ سمو نہیں سکتے۔ دوسرا مصرع دیکھو، آنچے در آدم بگنجت، اور وہ چیز جو بہت آسانی کے ساتھ سما دی جا سکتی ہے، آنچے در عالم بگنجت، آنچے در آدم بگنجت عالمس۔ کائنات کو اٹھا کر بہت آسانی کے ساتھ پورے انسان میں تم رکھ سکتے ہو، کیونکہ انسان بڑا ہے، کائنات چھوٹی ہے، انسان رمز اکبر ہے اور کائنات صغیر ہے، یہ کبیر ہے، یہ رمز کبیر ہے، وہ رمز صغیر ہے۔ تو سنو اقبال کو، صرف یہی نہیں ہے کہ تیرا نشے من آپ کے چٹانوں پر ہے، ایسے شعر پڑھتے ہوئے نوجوانوں کو۔ نوجوان کیوں نہیں آ رہا ہے اقبالیات کے جلسوں میں؟ کیونکہ نوجوان کو کوئی نئی چیز دی نہیں جا رہی ہے۔ مقررین کا کام یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی بات کے لیے 10 گھنٹے محنت کرو، اپنے سننے والوں کو عزت دو، گھاس مت ڈالو ان کے سامنے، اینڈ دیٹس ہیپننگ، جس کی وجہ سے نوجوان کہہ رہا ہے او لیو اٹ، وہی باتیں کہے گا۔ تو آپ نے دیکھا آج کی 2025 میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام اس وجہ سے نہیں کرتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے مقام سے واقف نہیں ہے، اور مقام انسان کا یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو ابھی میں نے بتایا احسن التقویم ہے، بیسٹ کریشن ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تنہا نائب اللہ فی الارض ہے۔ کوئی موجود، کوئی تخلیق، کوئی مخلوق اللہ کا نائب نہیں، صرف انسان ہے۔ وہ پوری داستان قرآن مجید میں ہے، یہ تو شر کرے گا، خون ریزی کرے گا، فنا کرے گا، سجدہ نہیں کروں گا میں، یہ مٹی سے بنا ہے، وہ جانتے ہیں آپ۔ لیکن تنہا اللہ کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے، جو خلیفہ ہے، وہ انسان ہے۔ اور تیسری چیز، ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از کمپیوٹرائز۔ حضرت جبریل جو کام کر رہے ہیں وہ حکم دیا گیا ہے، وہی کرنا ہے۔ ملائک جو کام کر رہے ہیں وہ دھندا ان کو وہ کرنا ہے۔ پہاڑ، نباتات، حیوانات، سب وہ کام کر رہے ہیں جو کمپیوٹر ان کے دہن میں ہے۔ انسان ہے صرف جو مجبور بھی ہے، جو مختار بھی ہے، جو گناہ بھی کما سکتا ہے، جو ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے، جو یتیم کا حق بھی مار سکتا ہے، جو یتیم کی لڑکی کی شادی بھی کروا کر ثواب کما سکتا ہے۔ اسی وجہ سے صرف انسان کا حساب کتاب ہوگا، شر و خیر کا حساب ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں جو اسلام نے دیں، یو ول ناٹ فائنڈ ان ادر ریلیجن، یہ اسلام کی دین ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا آدم از بے بصری بندگی آدم کیا، انسان جو اتنا عظیم ہے۔ اقبال آفاقیت کا مالک اس وجہ سے ہے کہ انسان کے بارے میں بات کرتا ہے،
انسانیت کے بارے میں بات کرتا ہے، حقوق انسان کے بارے میں بات کرتا ہے، مقام انسان کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اقبال کہتا ہے آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، انسان اندھے پن سے دوسرے انسان کا غلام ہو گیا، گوہری داش ولی نظر خباد و جم کرد، اس کے پاس یہ جواہرات تھے جو 3 مہینے سنائے آپ کو، مگر اس نے اپنے حکمرانوں کے پیروں میں نچھاور کر دیے، یعنی از خوئے غلامی سے سگاں خار ترس۔ اقبال کہتے ہیں یعنی فطرت میں وہ کتوں سے بھی نیچے گر چکا ہے۔ کیوں؟ من نہ دیدم کہ سگی پیش سگی سرخم کر، میں نے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کرتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے، تو وہ کتوں سے بھی گر چکا ہے۔ وہ ہے آفاقیت۔ کہاں ہے میرا نوجوان جو اقبال کے میسج کو پڑھے؟ کون پڑھ رہا ہے؟ 4 سوال کرتا ہوں، ایک کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ لوگ جو کالج کے لوگ ہیں، جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں، آپ لوگوں کا اسٹیٹس ہے تو پھر عامی سے کیا بات کروں میں؟ مسئلہ یہ ہے، صرف تالیاں بجا کر خوشگواری۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں ادب کا مریض ہوں اور اردو کا وکیل ہوں، میں وکالت کر رہا ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اقبال صرف سوال نہیں کرتے، اسی وجہ سے اقبال نے کہا آشنا من زمن بیگانہ رفت، مجھے جاننے والا، میرے محلے والا، میرے مذہب کا، میری قوم کا بچہ مجھے بغیر آپ کے سمجھے چلا گیا۔ آشنا من زمن بیگانہ رفت، از خمستانم تہی پیمانہ رفت، میں نے اس کے لیے پوری خیالات کا، افکار کا میخانہ سجا دیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں ساغر بھی تھا، لیکن وہ خالی ساغر کے کچھ اس سے استفادہ نہیں کیا۔ 16,548 شعر ہیں اقبال کے پاس، میں گنا ہوں پورا، آج تک 7,000 کتابیں ہیں، کسی جگہ آپ کو یہ نمبر نہیں ملے گا۔ اقبال نے 42% اپنے اردو شعروں کو آپ کے جو ہے اپنے دیوان میں شامل نہیں کیا تھا، ہم نے پورا باقیات اقبال میں رکھا ہے۔ تو اس وقت 1,000 آپ دیکھتے ہیں کہ ان اشعار میں اقبال نے جو افکار بھرے ہیں، اتنے کم اشعار میں، 16,000 اشعار میں کسی اور شاعر کے پاس نہیں ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے میں خیالات کا میخانہ سجا رکھا تھا، ہر ایک بوتل اس میں تھی، تقدیر کی، علم کی، فلسفے کی، عشق کی، کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا، خالی ہاتھ میں لے کر میخانے سے چلا گیا۔ تو وہ اقبال کا جو درد ہے، کیونکہ اقبال مخاطب بھی آپ کے جو ہے نوجوانوں سے ہے، تو اقبال کہتا ہے، دیکھیے اقبال کا کلام آپ کو عزت نفسی سے زندگی گزارنے کی تکمیل کرتا ہے، ہاؤ ٹو لیو وتھ آپ کے پرائڈ۔ ہر ایک شخص کی شخصیت کی ایک آپ کے جو ہے ایک پرائڈ ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ جب حاتم طائی کی بیٹی کو اسیر کر کر لایا گیا ہے، حاتم طائی تو حضور کے اعلان مبعث کے سے پہلے گزر چکا تھا، لیکن بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ جب اس حاتم طائی کی بیٹی کو آپ کے جو ہے گرفتار کر کر پیش کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، اس کے پیر میں بیڑیاں تھیں، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ یہ ہے نوجوانوں کو اقبال پیام دے رہے، دخ طریق را چوں نبی بے پردہ دید، جیسے ہی حضور اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے ایک اسیر لڑکی پر جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، کسی صحابی سے نہیں کہا جا کے چادر اڑا دو۔ دخ طریق را چوں نبی بے پردہ دید، جیسے ہی اس لڑکی کو پیغمبر نے بے پردہ دیدا، چادر خود روئے اون کشید، گئے اپنی اباں نکالی اور لڑکی کے سر پر چڑھا دی۔ یہ ہے میرے مولا کا آپ کے جو اخلاق ہے۔ ہمارے پاس ایسا کچھ اخلاق؟ ڈو وی ورک دس وے؟ پھر اقبال پلٹتے ہیں یہاں سے، ہم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ماں ازیں خاتون تے اریاں تریم، ہم لوگ اس خاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ ننگے سر ہیں، پیش اقوام جہاں بھی چادری، ہم لوگ اقوام جہاں کے سامنے، جہان کی قوموں کے سامنے بے چادر اور بے عزت اور بے نموس ہو کے رہ گئے۔ پڑھیے، وہ ہے میسیج۔ اقبال کیونکہ مسلمان ہے،
کسی اور دھرم کو آپ کے وہ نہیں کرتا، مگر مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ کروڑوں سے سجدے ہو رہے ہیں، لاکھوں سے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، کروڑوں سے آپ کے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، حج پہ حج ہو رہے ہیں، 30 حج کر رہے ہیں، مگر بکواس ہے سب اقبال کے لحاظ سے۔ دیٹ از اقبالیات۔ اقبالیات کی جو آفاقیت ہے، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون۔ ویسٹرنائز نے پورا آپ کے جو ہے قبضہ کر لیا ہے میرے جوانوں پر۔ اقبال کا شعر لیتے جائیے، کہتے ہیں مغرب سے تو بیگانہ، مغرب جو ہے ویسٹرن ورلڈ تجھ کو نہیں پہچانتا، مغرب سے تو بیگانہ، مشرق ہمیں افسانہ، اور مشرق میں صرف ایکٹنگ چل رہی ہے، میرے پردادا ایسے تھے، ہم ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ وقت است، اب وقت آ گیا ہے کہ در عالم کے اس جہان میں طرح دیگر اندازی ایک انقلاب برپا کیا جائے، ایک نئی آپ کے جو ہے تشکیل دی جائے، یہ نیو ریولوشن شوڈ کم۔ یہ ہے اقبال۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا، اسی وجہ سے بعض وقت اللہ سے کہتے ہیں یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، میرے مالک اتنی تعریف جو تو کر رہا ہے اس آدمی کے لیے، کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا، اس اندھے کا میں کیا آپ کے قصہ سناؤں، نے خود بھی، نے خدا بھی، نے جہاں بھی، نہ یہ خود کو جانتا ہے، نہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا، نے خدا بھی نہ اپنے خدا کو جانتا ہے، نے جہاں بھی اور نہ اپنی دنیا کو جانتا ہے، یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا، اتنی تعریف جو تو کر رہا ہے۔ اقبال تنہا شاعر ہے۔ اقبال کہتے ہیں برطرز گردوں مقام آدم است، کائنات سے افضل جو ہے انسان کا مقام ہے۔ برتر از گردوں یعنی اس کائنات سے برتر، بڑی اونچی، مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کا احترام کیا جائے۔ تو وہ اقبال کہتے ہیں کہ میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ جو جمع ہو گئے ہیں اور یہ بعد میں کیا کہتے ہیں مختلف جگہوں پہ جائے گا، تو ان سے میں مخاطب ہوں کہ اقبال کا جو کلام ہے اس میں جو آفاقیت ہے وہ ایران کے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے جوانان عجم جان من جان شما، مردی میایت کے می دیدم، مردی میایت کے دیدم از کچھ ہے روزن زندان شما۔ اے تو کبھی ایرانیوں سے آپ کے مخاطب ہیں، کبھی فلسطینیوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، کبھی جیلانا والے باغ میں جو قتل عام ہوا اس کی گفتگو کر رہا ہے اقبال، کبھی مزدوروں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا پروفیسر شیر علی نے نکات پیش کیے، کارل مارکس ہو یا وہ آپ کے میوسولینی ہو یا دوسرے آپ کے یعنی مجذوب فرنگی یا نقشے ہو، اقبال اپنے کلام میں نے کاؤنٹ کیا ہے 57 غیر مسلم افراد اور خارج افراد کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو جاوید نامہ ہے اقبال کا، کتنے لوگوں میں آپ سے پڑھا ہے؟ آپ میں لوگوں میں سے یہ 1893 شعر ہیں، اس میں 1893 شعر، کتنے لوگوں نے پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ یہ اقبال کی کتاب فارسی کی 5 عظیم کتابوں میں شامل ہے۔ ایک شاہنامہ اسلام، دوسرے گلستان سعدی، تیسرے مثنوی معنوی مولانا روم، چوتھے گلستان کا ذکر کر دیا میں، مثنوی کا ذکر کر دیا میں نے، آپ کے کیا کہتے ہیں، اور آخری کتاب مولانا اقبال لاہوری کی جاوید نامہ ہے۔
اس کو ہم نہیں سمجھ سکے، جبکہ اقبال کہتے تھے کہ اس کے لکھنے میں مجھے 5 سال لگ گئے، میرا دماغ نچڑ گیا، اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا مرکز جو ہے، ایسے ایسے نکات اقبال نے پیش کیے ہیں اس میں، آفاقیت جو اس میں رکھی ہے۔ مولانا روم کے ساتھ جب جا رہے ہیں فلک، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پورا اقبالیات کور کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ود دا مائنڈ تو کچھ حاصل کر لیں گے، اگر نہیں ہے تو اوپر چلتا رہے گا، ہم تو بہتے رہیں گے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، پوائنٹس وہاں پر بتا رہا ہوں جس پر آپ لوگوں کو کام کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ اقبالیات پہ کام نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہوگا پوری بڑی قوم کا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اقبال کو سمجھائے۔ جوان جو ہے ہٹ گیا ہے آپ کے جو ہے اقبالیات سے۔ دینیات کا احترام اپنی جگہ، مگر اقبال دینیات نہیں ہے، اقبال جو ہے حکمت ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کے جو ہے اقبال کے کلام میں الکتاب استعمال کیا گیا ہے، نام اس کا قرآن ہے۔ جہاں کہیں بھی حکمت کا استعمال کیا گیا ہے، نام اس کا آپ کے منطق اور یہ چیزیں ہیں۔ تو اقبال جو ہیں جس طریقے سے بات کرتے ہیں، انسان کو مرکز بناتے ہیں، اس کی طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، کاہلوں سے، خاموشیوں سے چل رہا ہے مسئلہ۔ اقبال کو کوئی محبت نہیں ہے، آپ کے اس سے اقبال کو اپنے سے مت جوڑیے۔ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے بڑے کام کرنے کی، ستاروں پہ کمنڈ ڈالنے کی، مشکلات کو حل کرنے کی، اگر نہیں ہے ہٹ جائیے، کیونکہ اقبال جو ہے انہی کو ساتھ دیتا ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرا سے، لفظ سے کشت ویرا پہ غور ہو۔ اقبال جان رہے ہیں میں جو یہ فصل کیا ہوں یہ ویران 3rd کلاس قسم کی میری فصل ہے، مگر میں نا امید نہیں ہوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی ذرا بہت زرخیز سے ساقی۔ تو آپ کے پاس وہ پوائنٹ ہونا چاہیے جس طریقے سے، تو اقبال اسی کو لے کے آپ کے جو ہے کہتا ہے جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ نوجوان کو مخاطب کر کے کہتا ہے فرض کیجئے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کروں کہ تجھے کوئی آ کے طوفان گھیر لے۔ اقبال اپنے نوجوان سے کہتا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، یہ باپ کی دعا ہے۔ یعنی کیونکہ کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تو کتاب تو پڑھ رہا ہے، کتاب تو رٹ رہا ہے، مگر تو خطاب کہاں ہے، مگر صاحب کتاب نہیں، مگر تو تجسس نہیں کر رہا ہے، فکر نہیں کر رہا ہے، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کر رہا ہے۔ نہ تیرے پاس مطالعہ کتابی ہے، نہ تیرے پاس مطالعہ مجلسی ہے جو یہ مجلسی مطالعہ ہے، نہ تیرے پاس مطالعہ مجلسی ہے، نہ تیرے پاس مطالعہ کائنات ہے، تو صاحب کتاب ہی نہیں ہے۔ تو اقبال جس طریقے سے بات کرتے ہیں، اٹھامے مدرسے و خانخواہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ، یہ 4 چیزیں ہی ہیں جو انسان کو اوپر لے جاتی ہے کہ نگاہ بلند ہونا چاہیے، سوچنے کا پاور ہونا چاہیے، نہ معرفت، نہ اللہ شناسی ہے، نہ محبت ہے، ایک دوسرے سے ایسا ملتے ہیں جیسا ایک بیگانہ دوسرے بیگانے سے مل رہا ہے، نہ زندگی، ڈپریشن ہے، افسردگی ہے۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا۔ دونوں طرف سے اقبال آپ کے جو ہے یہ ہے آفاقیت اقبال کی۔ وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم شاہ بازی۔ تو ماحول اس قدر آپ کے کنجسٹڈ ہے، اس قدر ڈپریشن ہے،
آپ لوگ بنائیے سرکلس، ڈسکس کیجئے اقبال کو. آپ لوگ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں اقبال کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چیزیں آپ پیش کر سکیں گے جو دنیا پیش نہیں کی. شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. ٹرائی اینڈ گیٹ اے ویزا اینڈ گو ٹو آپ کے آسٹریلیا. تو کیا ہوگا؟ بی اے پڑھ لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایم اے کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پی ایچ ڈی کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ شادی کر لیں گے، شادی کے بعد کیا ہوگا؟ $2000 کی جو ہے تنخواہ لے لیں گے، پھر وہی چلتا رہے گا. تو ویئر از دا نمو؟ کہاں پر ترقی ہے؟ کہاں پر وہ چیز ہے جو پہلے ہمارے پاس تھی؟ تو یہ چیز جو ہے ان کے پاس سوز جگر نہیں ہے. اللہ سے دعا کر رہا ہے اقبال آفاقیت کے لیے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے. یہ سوز جگر میں پوری چیزیں آ گئی. سوز جگر کیا ہوتا ہے؟ ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں. سر سید نے کہا تھا جب سارا عالم سوتا ہے ایک درد سا دل میں اٹھتا ہے، ایک ہوپ جگر میں اٹھتی ہے. دیٹ ڈزنٹ کیپ یو اسلیپ. وہ چیز کے بارے میں کہتے ہیں جوانوں کو سوزے جگر بخش دے. نہیں کہا، اقبال نے کبھی نہیں کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج رہے. اقبال نے کہا ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج. کس نہ باشد در جہاں محتاج کس. یہ ہے آفاقیت اقبال کی کہ کہتا ہے دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے کا غلام نہ رہے، محتاج نہ رہے. نقطۂ شر مبین است و بس. قرآن مجید کا، حضور اکرم کی پوری تعلیمات کا نقطہ اصلی نچوڑ یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے. وہ ہے آفاقیت اقبال کی. وہ ہے جو اب فلسطین کی بات کرتا ہے. وہ ہے جو آپ کے کیا کہتے ہیں ایران کے لیے دعا کرتا ہے. وہ ہے جو وشوامتر کے سامنے جب آتا ہے. وشوامتر کون ہے؟ اسلام سے پہلے کا سب سے بڑا ہمالیہ کے چوٹیوں پر رہنے والا فلاسفر ہے، ویدانت کا. علامہ اور مولانا روم آتے ہیں اس کے سامنے تو دیکھتے ہیں غار ہے چاند پر، ایک سادھو بیٹھا ہوا ہے، اس کی گردن میں ایک سانپ کنڈلی مارا ہے. وہ سادھو مولانا روم کو جانتا ہے، مولانا روم سے بات کرنا چاہتا ہے، بات کرتا ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں یہ میرے ساتھ جو آیا ہے، اقبال کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ یہ زندہ رود ہے، بہتی ہوئی تازہ پرآشوب ندی ہے. تو کہتا ہے میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ نہ جان لوں کہ اس کا علم کیا ہے. میں صرف عالموں سے بات کرتا ہوں، کہتا ہے وشوامتر. وشوامتر کا نام علامہ اقبال نے وشوا کے معنی یونیورس، اس کا نام جہان دوست رکھا. اقبال نے اپنی شاعری میں متر کہتے ہیں دوست کو، وشوا کہتے ہیں جہان کو، جہان دوست. تو وہ کہتا ہے، تو مولانا روم کہتے ہیں پوچھ لے سوال. تو وہ سوال کرتا ہے وہ کون سا علم ہے، سنیں یہ سوال، وہ کون سا علم ہے جس میں بندہ خدا سے زیادہ جانتا ہے. عجب سوال. وہ علم کون سا ہے جس میں بندہ خدا سے زیادہ جانتا ہے؟ تو اقبال جواب دیتے ہیں وہ علم الموت ہے، موت کا علم ہے جس میں بندہ اللہ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کو موت نہیں ہے. یہ سنتے ہی خوش ہو جائے. تو دیکھ رہے ہیں آپ آفاقیت دیکھ رہے ہیں کہ اقبال یہاں سے ویدانت سے استفادہ کر رہا. اسی لیے اقبال نے کہا جو شخص ان 4 لوگوں کے طلسم میں انوالو ہو جائے وہ کبھی زندگی بھر نکل نہیں سکتا. ایک شنکر آچاریہ، دوسرے ابن عربی، تیسرے بیدل دہلوی، چوتھے ہیگل. اقبال کے جملے ہیں. وہ اقبال
کو وہ پوچھتا ہے، اس نے پوچھا گفت مرگ عقل، مجھ سے اس نے پوچھا عقل کیسے مر جاتی؟ گفت مرگ عقل گفتم ترک فکر، عقل مر جاتی ہے اگر کوئی فکر کرنا چھوڑ دے۔ گفت مرگ قلب گفتم ترک فکر ذکر، جو ذکر کرنا چھوڑتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے، جو فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا آپ کے جو ہے دماغ مر جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جاوید نامے کے ایک ایک مصرے میں اقبال کیا فلسفہ دے رہے ہیں۔ آپ نے عقل اور عشق کا فلسفہ سنا؟ میں ایک لفظ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ عقل وہ ہے جو سائنٹیفک طریقے پر، منطقی طریقے پر، علمی طریقے پر، حواس کے طریقے پر کسی چیز کو جانچا جائے۔ میں کہوں گا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا میں کہوں گا ایک سیب میں کتنے بیج ہیں، تو آپ سائنس کی طریقے سے اس کو کاٹیں گے، کاٹ کے جو ہے بتائیں گے کہ اس میں اتنے بیج ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ایک بیج میں کتنے سیب ہیں، دیٹ از عشق، یہ بتا رہا ہوں۔ بتا سکتے ہیں آپ ایک بیج میں کتنے سیب ہیں؟ ایک بیج کو بویا جائے گا، درخت اگے گا، اس میں کتنے ہزار لگیں گے، ہر ایک سیب کو بویا جائے گا، پھر اس میں کتنے سیب لگیں گے، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ تو عشق کی منزل جو ہے ہمارے ذہن کو وہ قوت دی نہیں گئی ہے۔ جو چیزیں اولیاء دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، جو حضور اکرم دیکھ سکتے ہیں، جو اولیاء دیکھ سکتے ہیں، جن کی روشنی جو پردوں کو آگے دیکھ سکتے ہیں، وہ عشق کی منزل ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، عشق کی منزل سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ واجب الوجود نہیں، واجب الشہود کے تھے، نہیں تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تحقیق کیجئے، میں اقبالیات کا اسٹوڈنٹ ہوں 35 سال سے، اسی وجہ سے کاغذات سامنے رکھے ہوں۔ اقبال مدرسوں نے دانش تو عام کر دی، نایاب ہو گیا ہے جذب قلندرانہ۔ ایجوکیشن از ایوری ویئر، مگر جس طریقے سے یہ دیکھا جائے کہ ایک بیج میں کتنے سیب ہیں، یہ قلندرانہ جو ہے طرز ختم ہو گیا ہے۔ مولائے کم نظر نے امت میں پھوٹ ڈالی، تسبیح مصطفیٰ ہے صدیوں سے دانا دانا۔ ہم بکھر کر پوری طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے۔ تو وہ اقبال آفاقیت کی گفتگو کرتا ہے کہ دیکھو تو اگر شاعر ہے تو سر سید کی قبر سے، تربت سے اقبال کا کمال یہ ہے جو چیز خود کہنا چاہتے ہیں بعض وقت دوسروں سے کہلواتے ہیں، یہ شاعر کا طریقہ ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پیغمبری شاعر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، سر سید کی قبر سے آواز آتی ہے کہ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دکھ نہ دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، معذرت، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں۔ یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ کیا میں کر رہا ہوں کچھ گڑبڑ یہاں پہ۔ یہ اشعار دیکھیے، لیتے جائیے، یہ اشعار آفاقی ہیں، کہیں آپ کو ایسا شعر نہیں ملے گا، شاعر نہیں ملے گا جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ if you want to spread شانتی، محبت، انصاف، بھائی چارگی، دنیا میں مساوات، مقام انسان کی آپ کے جو ہے تکمیل، نفس مطمئنہ تک آپ کے جو ہے پہنچنے کی آرزو، محفل نو میں، آج کی محفل میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ، پاک رکھ اپنی زبان، شاعر سے کہہ رہے ہیں پاک رکھ اپنی زبان، تلمیذ رحمانی ہے تو، شاعر کو کہا گیا کہ اللہ کا شاگرد ہے، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو،
ہے ایسا کوئی شاعر؟ وہ سوامی رام تیرتھ کے بارے میں کہہ رہا ہے. اس سے بڑھ کر آفاق کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ کہ اقبال جو ایک مسلم ہے، حکیم الامت ہے، فلسفی شاعر ہے، ملی شاعر ہے، قومی شاعر ہے، اسلامی شاعر ہے، اور ان سب کا مجموعہ آفاقی شاعر ہے. وہ دوسروں کے مذہب کے صوفی اور بھگتوں کے لیے کہتا ہے، سوامی رام تیرتھ کے لیے کہتا ہے، نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے دریا میں نہاں موتی ہے الا اللہ کا. اسی پر تو اقبال کو فتویٰ دیا گیا کفر کا. جب دیدار علی نے خطیب مسجد مرکزی لاہور اقبال کو پر فتویٰ دیا کہ کفر ہے، کافر ہے، اس کے ساتھ معاملات نہ کری جائیں، اس سے کوئی بزنس نہ کیا جائے، اس سے کوئی رشتہ داری نہ کی جائے. پڑھیے، وہ ایسے آسانی سے مت گزریے. اقبال مظلوم ہے. آج ہر ایک آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ایک فوٹو لگا لیتا ہے اقبال کا. کبھی سوچا ہے آپ نے آج کے نوجوان نے کتنے آرٹیکل لکھے کہ اقبال پر کفر کے فتوے کا اثر؟ میرا آرٹیکل پڑھیے. علی بخش کہتا ہے کہ 500 روپے کے کیسز لیتے تھے وکالت کے لیے، اور پہلی یا دوسری یا تیسری تاریخ تک یہ مل جاتے تھے. اس کے بعد سے اقبال کوئی کیس نہیں لیتے تھے کیونکہ دوسرا کام کرنا تھا. لیکن اس کفر کے فتوے کے بعد 150 روپے بھی اقبال کو نہیں ملتے تھے. جو اقبال کے ساتھ جو مسائل چلے ہیں، تو وہ اقبال کہتا ہے کہ رام کی تعریف کر رہا ہے. آفاقیت نہیں ہے تو اور کیا ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز. اہل نظر کہتا ہے اقبال، اہل ہند نہیں کہا، اہل ہنر نہیں کہا، اہل نظر، جس میں ہم سب شامل ہیں. اہل نظر اس کو کہتے ہیں the person who has the vision. وہ چھوٹی نظر والے نہیں بلکہ آفاقی نظر والے. اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں، جوش محبت میں فرد تھا. اب اس سے بڑھ کر میں کیا پیش کروں کہ اس سے زیادہ آفاقیت کیا ہو سکتی ہے کہ اقبال جیسا حکیم الامت اسلامی شاعر، جس کے کلام میں صرف 3 چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید ہے، ایک آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں سیرت نبوی ہے، اور تیسری طرف آپ کے جو ہے مثنوی معنوی اور ہماری اسلامی تاریخ کا جوہر ہے. وہ کہہ رہا ہے تو وہی اقبال ہے آپ کے جو ہے. اور نانک کے بارے میں، گرو نانک کے بارے میں کہتے ہیں، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. تو گرو نانک کو آپ کے کیا کہتے ہیں؟ مرد کامل کہتے ہیں. ہے دم کسی نے؟ ایک شخص نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب کہ کاش کہ علامہ اقبال ہمارے دور میں ہوتے. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوئے، ورنہ ہر منٹ آپ لوگ جو کیا کہتے ہیں اساسینیٹ ہو جاتے. کیوں؟ اقبال کا یہ شعر لیتے جائیے. اقبال کہتے ہیں یہ شعر لیتے جائیے اور سوچئے اقبال کیا کہہ رہا ہے. حکیم الامت ہے، دیگر دانائے راز آیت کے نائت. اس سے بڑھ کر کوئی آپ کے عمیق بات کرنے والا گزرا ہی نہیں ہے. نسیمی از سحر، آپ کے نسیمی از حجاز آیت کے نایت. میں کہوں گا 90 سال گزر گئے، اقبال آپ کو گزر گئے، کوئی چیز ایسی نہیں آئی. وہ اقبال کہتا ہے یہ شعر لیتے جائیے یہاں سے. کافری بیدار دل پیش صنم. یاد ہے میں نے ابھی شعر پڑھا تھا، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. ایک جگہ اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. یا ایک اپنی جو دعا ہے اس میں کہا یا رب درون سینہ دل باخبر بدید. میرے مالک میرے سینے کے اندر ایک بیدار دل دے.
دربادہ نشرا نگرم او نظر بدید، میں شراب میں پوشیدہ جو نشہ ہے اس کو دیکھ سکوں، وہ ویژن، وہ نظر مجھے دے۔ میں اگر پھول دیکھوں تو اس میں ثنائی خدا نظر آئے، میں اگر آپ کے پہاڑ اور آپ کے اشجار ان تمام چیزوں کو دیکھوں تو اس میں ثنائی خدا نظر آئے، وہ نظر کی تھی۔ تو اقبال جو ہے جس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر کہ وہ نظر کی جو تاکید کرتے ہیں، تو اقبال آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ان کی آفاقیت دیکھیے کہ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، خضر پہچانی نہ اپنے گوہر ایک دانہ کی، آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا ہند کو، لیکن خیالی فلسفے پہ ناز تھا۔ اور آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس وہ اخابی روح نہیں ہے۔ اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آشیانوں میں، آسمانوں میں آپ کی منزل نظر آتی ہے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تو آپ کو اڑا رہے ہیں آسمانوں میں، آشیانے آپ کے بنا رہے ہیں آسمانوں میں۔ وہ اقبال، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارے۔ تو یہ سب آفاقیت ہے۔ ہم آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال کی تکمیل یہ ہے، ہم سمیٹ رہے ہیں مسائل کو۔ یقین محکم، دیکھیے یہ جو ہماری نمازیں روزہ وغیرہ ہیں، یہ جو شریعت ہے، یہ ہے علم۔ اگر اس علم میں عمل نہیں تو علم بیکار۔ نماز 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 کہتے رہیں، نماز نہ پڑھیں، بیکار۔ تو علم میں عمل نہیں تو علم بیکار۔ اب آئیے عمل میں اگر اخلاص نہیں، نماز کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں جب کھڑے رہیں تو عز اور انکسار کے ساتھ کھڑے رہیں، یہ کہیں مالک قبول کر لے اس عبادت کو۔ تو معلوم یہ ہوا عمل میں اگر اخلاص نہیں تو عمل بیکار۔ اب آئیے اخلاص کی طرف، اقبال پڑھ رہا ہوں۔ اخلاص میں اگر یقین نہیں، پڑھ لیں گے، سجدہ کر لیں گے، اللہ ہے نہیں ہے کون سوچے گا، دیکھیں گے اگر کوئی نقصان تو نہیں ہے، تو یقین اگر نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ علم میں عمل نہیں تو علم بیکار، عمل میں اخلاص نہیں تو عمل بیکار، اخلاص میں یقین نہیں تو اخلاص بیکار۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ یقین ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اقبال کا یہ جو شعر ہے کہ یقین محکم عمل پے ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہر جگہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مرد سپر مین کی بات کرتے ہیں، مرد کامل، مرد خلندر، مرد ممتن، عورتیں کہاں گئیں؟ تو میں ایک آپ لوگوں کو چٹکلا دے رہا ہوں۔ مرد ہے 46XY، ٹھیک ہے؟ مرد میں آدھی عورت شامل ہے، 46XY ہے۔ عورت ہے 46XX، عورت میں مرد ہے نہیں، تو اگر سپر وومن کہتے تو مرد آؤٹ تھا، سپر مین جب کہتے ہیں تو آدھی عورت شامل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ لوگ فکر کرنے کی بات نہیں کہ تو اب خواتین یہاں پر موجود ہیں، میں صرف تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے عورتوں کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کو تعلیم سے محروم رکھنا، یہ علامہ کی تحریر ہے جو قومی زندگی میں 1902 میں جب وہ ایبٹ آباد میں چھٹیوں پر تھے تو انہوں نے لکھی تھی، اس سے کر رہا ہوں۔ عورت کو تعلیم سے محروم رکھنا قوم کے آدھے حصے کو جاہل رکھنے کے مترادف ہے، اور اس حالت میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ سوال یہ ہے، یہ 123 سال پرانی بات کر رہے ہیں اقبال۔ سوال یہ ہے کہ مشرقی عورت کو مشرق کے روایتی طریقے پہ تعدیل دی جائے یا مغربی طریقے پر اس پر، کیونکہ دیکھیے اقبال کتنا آنیسٹ ہے
کیونکہ میں کوئی قابل عمل نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں، اس لیے کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ اتنے آنیسٹ ہیں اقبال۔ اور اسی وجہ سے جب 1932 میں جب 13 لوگ جمع ہوئے مسجد اقصیٰ پر کہ یہاں پر مسجد اقصیٰ پر ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنائی جائے جو الازہر ٹائپ کی ہو، تو 12 نے کہا الازہر ٹائپ کی ہو۔ علامہ اقبال نے صرف مخالفت کی، کہا کہ نہیں، وہ الازہر ٹائپ کی نہ ہو، بلکہ ایک انڈائریکٹلی جواب یہ دیا کہ وہ علی گڑھ ٹائپ کی ہو، جس میں تمام علوم پڑھائے جائیں تاکہ ہم دنیا کے مختلف چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن اقبال آپ کے جو ہے کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ وہاں پر کہتے ہیں میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت، نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی کشود۔ تو ابھی جو ہے 100 سے اوپر سال گزر چکے ہیں، کیونکہ مرد بنیاد معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ابھی عورتوں کے ساتھ ہم لوگ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ 1929 کو مدراس کی ایک انجمن خواتین میں اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان مردوں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ تغافل برتا، اس کے باوجود بھی عورتوں نے آپ کے جو ہے ان کا ساتھ دیا۔ تو ان عورتوں سے کہتے ہیں اگر پندیز درویشی پذیری، اگر تم نصیحت اس درویش سے حاصل کرنا چاہتے ہو، ہزار امت بے میرت تو نہ میری، ہزاروں مائیں ختم ہو جائیں گی لیکن تو نہیں مرے گی۔ بطولی باش، شہزادی فاطمہ کی طرح سے جو ہے ان کے کیریکٹر، ان کے اسوہ حسنہ کو بطولی باش، وہ پنہا شو عظیم اصل، یہ لہو لعاب جو ہیں دنیا کے، اس سے ذرا چھپ جا کہ در آغوش شبیری بگیری، کہ تیری آغوش میں شبیر جیسا بیٹا جو ہے پل سکے۔ اور جب میں کہہ رہا تھا کہ اقبال کا مقصد آپ کے جو ہے قرآن سے ہوتا ہے، بس ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو۔ علامہ اقبال وہ شخص ہیں جنہوں نے آپ کے کیا کہتے ہیں قرآن مجید اور یہ جو رشوت ثانی ہے، اس پر بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، نہ اس طرح سے آپ کے قرآن پڑھو جیسا کہ یہ تمہارے دل پر نازل ہوا ہے۔ یہ پوری روایت لمبی ہے، میں صرف یہاں پر ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکے گا، باپ نے کہا اقبال کو، کہ تم جب تک کہ سیرت نبوی میں فنایت حاصل کر لو، حضور کے یعنی آپ کے وفا کے معنی جو ہیں فنایت کے ہیں، اپنے آپ کو آپ کے جو ہے حضور کے راستے میں فنا کر دو تو سبقت الرسول حاصل ہوگا۔ جب تم کو رنگ رسول حاصل ہوگا تو وہ رنگ خدا ملے گا، سبقت اللہ ملے گا۔ جب جا کے تمہیں کلام اللہ سمجھنے کی توفیق ہوگی۔ تو وہ قرآن مجید کے بارے میں اقبال کہتے ہیں اے کہ میں نازی با قرآن عظیم، بہت گڑبڑ کرتے ہیں ہم لوگ جو یہ قاری ہے، یہ حافظ ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اے کہ می نازی با قرآن عظیم، تو جو اتنا ناز کر رہا ہے قرآن پر، تا کجا در حجرے میں باشی مقیم، اس کو تو نے آپ کے جو ہے حجرے کے کمرے کے ایک طاق میں سجا دیا ہے۔ صاحب قرآن وہ بے ذوق و طلب، تو صاحب قرآن ہو کر تو اتنا بے طلب ہے۔ العجب ثم العجب ثم العجب، افسوس ہے، تعجب خیز چیز ہے۔ چوں مسلمان، اے مسلمان، اگر داری جگر، اگر تجھ میں دم ہے، در ضمیر خویش و در قرآن نگر، اپنے وجدان میں آپ کے جو ہے اپنا محاسبہ کر اور قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کر۔ مضمون بہت طویل ہے، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں مکے میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ اقبال نے یہاں پر 4 مصرے دیے ہیں، آفاقیت کے مصرے ہیں، کہ اس کا دوسرے 2 مصرے یہ ہیں کہ جیسے ہی آپ نے کہا اللہم لبیک مالک میں آ گیا، تو ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے عبد اور معبود کے درمیان، بندے اور خدا کے درمیان، میان ما و بیت اللہ رمزس، ایک رمز کا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل امین امرا خبر نیست، کہ اللہ جبریل سے بھی کہتا ہے ہٹ جا میرے راستے سے، اس وجہ سے کہ میرا بندہ اب مجھ سے بات کر رہا ہے۔ دس از اے ڈائریکٹ کنٹیکٹ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے،
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کرے سارے سجدے جو تجھ پر حرام، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کام جاتی ہے، اسی کو آج تڑپتے ہیں مسجد و محراب۔ تو وہ اقبال کی بات آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں آفاقیت، تو اقبال نے انسانوں کو کہا کہ تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ 3 اسٹیپ حاصل کرو۔ اسٹیپ 1 شاہد اول شعور خیشتن، خویش را دیدن بنور خیشتن۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے اپنا محاسبہ کرو اپنے وجدان کی روشنی میں، تم کیا ہو۔ اللہ تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے۔ شاہد اول شعور خیشتن، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وجدان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرو۔ جب یہ کر لو، شاہد ثانی شعور دیگری، خویش را دیدن بنور دیگری، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو تمہارے خاندان کے لوگوں کی روشنی میں، تمہارے اقوام، تمہارے ہمسائے، تمہارے ملک، تمہارا محلہ، تمہاری کنٹری کے لوگوں کے ساتھ، وہ دوسرا مشاہدہ۔ جب یہ 2 کر لو تو اب شاہد ثالث شعور ذات حق۔ اب تیسرا اسٹیپ یہ ہے اپنا محاسبہ کرو شریعت میں، طریقت میں، کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، حج بھی رکھتے ہو، اس وقت پہنچو گے اللہ تک۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ناتکمیل اپنی گفتگو کو یہاں رکھ رہا ہوں، مضمون آپ کی آفاقیت کا ہے، آفاق کو کوئی بھی کور نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت نوازش ڈاکٹر صاحب، بہت فکر انگیز، بہت عمدہ گفتگو فکر اقبال کے حوالے سے اور تفہیم اقبال کے حوالے سے بھی آپ نے بہت سارے سوالات اٹھائے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ جب بھی پاکستان تشریف لائیں تو کچھ وقت ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ضرور نکالیں۔ میں اساتذہ کرام سے درخواست کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک گروپ فوٹو کے لیے تشریف لائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔